ہاں نماز کے طریقے میں میں رفع دین سے بغیر نماز پڑھتا تھا، پھر بیچ میں مجھے انجینئر صاحب جب تعارف ہوا میں رفع دین اسٹارٹ کیا، لیکن پھر میرے پاس ایک کتاب آئی، یہ کتاب ہے مسائل نماز پہ نا، یہ لکھی ہے آپ کے جہل میں جو مفتی حسن جلدرم صاحب ہے، آپ جانتے ہوں گے جی انہیں، آپ کے جی پاس یہ کتاب موجود ہوگی، یہی بات ہے؟ جی بالکل یہ بالکل کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے جو دلائل دی ہے نا، پھر میں نے سارے اس کا حصہ منگوائی، یہ آپ نے میرے ٹیبل پہ دیکھی ہوگی، بخاری، مسلم، ترمذی، مشکات المصابیح، اور جو انجینئر صاحب نے مجھے بھیجی ہوئی ہے، میں نے پھر سب احادیث ایک کاپی پہ نوٹ کی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کا مطالعہ کیا، پھر دیکھا کلی حدیث بالکل اہل سنت کا جو مقدمہ ہے نا احناف کا، کہ کلی حدیث اور رسول اللہ کی کوئی بھی نہیں ہے، حکم کس کا ہی نہیں دیا کہ تم رفع دین کرو۔ میں آپ لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں، میں سیاست کا کبھی نہیں کہتا، آپ حدیث کی کسی کتاب سے بھی صحیح بھی نہ ہو ضعیف حدیث لے کر آئیں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا حکم دیا ہو کہ رفع الیدین کرو، ایک قولی حدیث لے کر آؤ۔ ہم نے آپ کو 2 حدیثیں نسائی کی اور مسلم سے 2 حدیثیں دکھائیں کہ حضور نے رفع الیدین کرتے دیکھا اور آپ نے ان کو منع کر دیا۔ ایک روایت لے کر آؤ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو رفع الیدین کیوں نہیں کر رہے۔ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم ہر طریقے سے نماز موجود ہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز موجود ہے، یہ ہاتھ باندھنے والی موجود ہے، رفع دین سے موجود ہے۔ تو میں نے پھر جب اس کا بنیادی نچوڑ نکالا نا، پھر میں نے امام شافعی کا قول دیکھا، امام احمد بن حنبل کا قول دیکھا، بھائی فقہ کے مقابلے میں ہم سب بیٹے ہیں امام ابو حنیفہ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفع دین اہل سنت کے ہاں یہی رفع دین پر ہمارا موقف ہے کہ رفع دین پہلے تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع دین ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہوتا رہا، تو وہ اس پر ایک دلیل دیں جس میں یہ الفاظ ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارفعوا ایدیکم فی الصلاۃ، یہ حکم ہو۔ اگر ان کے پاس حکم موجود نہیں ہے تو ہمارا جو موقف ہے وہ ہم واضح کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں پہلے رفع دین تھا اور بعد میں رفع دین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام رفع دین چھوڑ دیا ایسی کوئی روایتیں، تو وہ بھی مزید بہت زیادہ ہیں، تو آپ صحیح بخاری سے 828 نمبر روایت پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا ہو ایسی کوئی روایت، تو وہ روایت ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے سنن نسائی روایت نمبر 1185، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نماز، اب یہ بریکٹ لگا کے وہابی نے ڈنڈی ماری کہ اختتام پر سلام، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا اسے اگنور کریں۔ آگے پڑھیں کہ ہم نماز میں ہاتھ اٹھا رہے تھے، آپ نے فرمایا انہیں کیا ہوا ہے کہ نماز میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یہاں پر ان وابیوں کی وہ ڈنڈی پچھلی پکڑی گئی، یہاں پر انہوں نے اختتام یا اسلام کے لفظ نہیں لکھے۔ آگے گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دم میں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو، نماز میں، نہ نماز کے آخر میں نہ نماز کے شروع میں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو اب یہ جو اختتام کے انہوں نے لفظ ڈالے یا سلام کے لفظ ڈالے، تو یہ ان کی اپنی کاریگری ہے، حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو اب ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے اندر رفع دین کرنے کو منع فرما دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، نماز کے اندر شروع والا رفع دین باقی ہے، ٹھیک ہے، نماز کے اندر منع فرما دیا، تو اب رفع دین